وہ شخص اپنے کردار کو بچانے کی خاطر وہ لڑائی اور جھگڑے سے سائڈ ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ ایسا شخص کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو، معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہو، معاشرے کے اندر لڑائی اور جھگڑا پیدا ہو، یہ شخص وہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے لڑائی، جب بات ہو تب لڑائی، بولنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بیٹھنے میں، ہر معاملات میں انسان لڑائی کرتا رہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہر وقت انسان لڑائی کرے۔ اگر کوئی شخص جھگڑے کی نیت سے آپ کے پاس آ بھی گیا ہے، مگر آپ اپنے کردار کو نمایاں رکھیں، آپ اپنے اخلاق کو نمایاں رکھیں اور اپنے کردار کے اوپر داغ نہ آنے دیں، آپ لڑائی سے سائڈ ہو جائیں، جھگڑے کا حصہ نہ بنیں۔ اور جب آپ جھگڑے کا حصہ نہیں بنیں گے، اپنے آپ کو جھگڑے سے محفوظ رکھیں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ الکریم کی توفیق سے درس حدیث کے سلسلہ میں آج کی نشست میں ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست میں جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بار بار جھگڑا کرنا، ہر بات پہ جھگڑا کرنا، فتنہ و فساد برپا کرنا، پروپگنڈا کرنا، جھگڑا کرنا اور جھگڑے کی وجہ سے ایک فساد کو جنم دینا، اس کے تعلق سے احادیث مبارکہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ یعنی جھگڑے اور فساد سے خود کو محفوظ رکھنا، جھگڑا نہ کرنا۔ انسان بسا اوقات کسی سے کوئی لڑائی کرتا ہے یا کوئی جھگڑا کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان جھگڑا تبھی کرتا ہے کہ جب اس سے انسان اپنا حق لیتا ہے اور یہ خود اس سے جھگڑا کرنے والا یہ خود حق پر ہوتا ہے، اور جس سے یہ لڑائی کر رہا ہے وہ حق پہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ لڑائی اور جھگڑا کرنے والا یہ خود حق پہ نہیں ہے اور جس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے وہ حق پہ ہے، یعنی خود یہ سچا نہیں ہے، اپنے قول میں جھوٹا ہے، مگر اپنے اس جھوٹ کے اوپر یہ لڑائی کرتا ہے۔ اور دوسری صورت کہ یہ اپنے قول میں سچا ہے اور اپنے صداقت پر لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے۔ تو اب پہلی صورت کہ انسان خود سچائی پر ہے اور وہ جھگڑا نہیں کرتا، وہ جھگڑا کر بھی سکتا ہے لیکن خود کو جھگڑے سے محفوظ کر رہا ہے، بچ رہا ہے۔ ایسا شخص کہ جو لڑائی اور جھگڑے کے اندر کسی بھی معاملات میں وہ انوالو نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ہر ایک قسم کی لڑائی اور جھگڑے سے دور رکھتا ہے، ایسے شخص کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ بہرحال نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو کسی کام کے لیے بھیجتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسے ارشاد فرماتے، حدیث مبارکہ میں ہے، اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امرہ قال بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی صحابی کو کسی کام کے لیے بھیجتے تو اس صحابی کو آپ پہلے یہ فرماتے کہ بشروا ولا تنفروا، آپ لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ پھیلاؤ، یسروا ولا تعسروا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور ان کے لیے دشواریاں اور دقت نہ پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو۔
یعنی جب آپ کسی کے پاس جاؤ، جب آپ کسی سے کوئی بات کرو، جب آپ کسی سے کوئی گفتگو کرو، تو اس کے لیے گفتگو کے اندر، آپ کی گفتگو کے اندر، آپ کی بات کے اندر، آپ کے کلام کے اندر، آپ کے انداز کے اندر اتنی نرمی ہونی چاہیے، اتنی حلیمی ہونی چاہیے، اتنی عاجزی ہونی چاہیے، اور آپ کی گفتگو کے اندر وہ سختی نہیں ہونی چاہیے، وہ شدت نہیں ہونی چاہیے، وہ غصہ نہیں ہونا چاہیے، وہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، وہ فساد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی گفتگو بالکل نرم ہو، آپ کا لہجہ نرم ہو، آپ کا انداز نرم ہو، بولنے کا انداز نرم ہو، گفتگو کا انداز بہت ہی احسن ہو اور نرالا ہو اور بالکل نرم ہو۔ نرم لہجے کے اندر آپ بات کریں، جب بات کریں تو نرم لہجے سے بات کریں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری سناؤ، لوگوں کو خوشخبری کی بات بتاؤ، ان کو اچھی باتیں بتاؤ، اور نفرت کی جتنی باتیں ہیں ہر ایک نفرت کی بات سے خود بھی محفوظ رہو اور لوگوں کو بھی محفوظ رکھو۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ جب انسان بات کرے تو بات کرتے وقت انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی گفتگو کے اندر اتنی سادگی رکھے، اتنی عاجزی رکھے، اتنی حلیمی رکھے کہ اس کی گفتگو کے ذریعے سے، اس کی بات چیت کے ذریعے سے، اس کے کلام کے ذریعے سے تاکہ نفرت نہ پیدا ہو، اس کی بات کی وجہ سے لڑائی پیدا نہ ہو، اس کی بات کی وجہ سے جھگڑا نہ ہو، اور اگر کہیں جھگڑا ہو رہا ہے اور یہ شخص وہاں پہنچ چکا تو اس کی گفتگو اور اس کے انداز کے اندر اتنی نرمی ہو کہ اس کے جانے، اس کے بات چیت کرنے اور اس کے انداز کی وجہ سے وہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے، وہ سارا فتنہ ختم ہو جائے، وہ سارا فساد ختم ہو جائے۔ سرکار اسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے اور صحابہ کرام خود ارشاد فرماتے ہیں، معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے۔ ایک بار سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس کی مدح کرنے لگے، یعنی اس کی تعریف اوصاف وغیرہ لوگ بتانے لگے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ اس کے بعد آگے صحابہ کرام آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی سادگی اور آپ کی رحم دلی اور آپ کی نرمی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی جھگڑا نہیں کیا، کبھی فتنہ نہیں کیا، کبھی فساد نہیں کیا۔ ہر ایک جھگڑے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اپنے آپ کو جھگڑے سے بہت دور رکھا، آپ کسی جھگڑے کے اندر بھی شامل نہیں ہوتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی اس حدیث کی شرح کے اندر شارحین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل کتاب انہوں نے اپنے لیے خود شدت اختیار کی، خود اپنے لیے سختی تیار کی، اپنے لیے خود سختی پسند کی، اور جب انہوں نے اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈالا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آ گیا، سختی آ گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ معنی یہ ہوا کہ جب انسان اپنے آپ کو ایک سختی کے اندر ڈال دیتا ہے، ایک پریشانی کے اندر ڈال دیتا ہے، اپنے آپ کو فتنے اور فساد کے اندر جکڑ دیتا ہے، اور آج کے دور میں اپنے آپ کو فتنے اور فساد کے اندر جکڑ دینے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے، اور وہ کیا کہ جب انسان ایک ہر بات پہ لڑائی کرنا شروع کر لے گا، ہر بات پہ جھگڑا کرنا شروع کر لے گا، ہر بات پہ فتنہ اور فساد برپا کرنا شروع کر لے گا، جب اس کے اندر نرمی اور حلیمی اور سادگی اور عاجزی نہیں ہوگی، بار بار اس کے اندر چڑچڑا پن رہے گا، اس کی گفتگو کے اندر چڑچڑا پن رہے گا، اس کے انداز کے اندر شدت رہے گی اور سختی رہے گی، اور بار بار وہ اگر شدت کا مظاہرہ کرتا رہے گا تو پھر لوگ اس سے دور بھاگیں گے، کوئی بھی اس کے پاس نہیں آئے گا، کوئی اسے بات چیت نہیں کرے گا۔ آپ معاشرے کے اندر اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں، اور اس کا پریکٹیکل آپ کر کے دیکھ لیں کہ آپ اپنے اندر شدت لے آئیں اور اپنا مزاج کو آپ سخت کر لیں، اور بار بار پہ اور بات بات پہ آپ جھگڑنا شروع کر لیں، لڑائی کرنا شروع کر لیں، فتنہ فساد کے اندر شامل ہو جائیں، تو لوگ آپ سے کٹنا شروع ہو جائیں گے، کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا، کوئی آپ سے بات تک کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس شخص کا کردار یہ ہے کہ یہ لڑائی اور جھگڑے کو پسند کرتا ہے۔
اور لوگ اس سے دور ہوں گے، لیکن اس کی بانسبت آپ اپنے اندر حلیمی لے آئیں، آپ اپنے اندر سادگی لے آئیں، عاجزی لے آئیں، اور اپنی گفتگو کے اندر نرمی لے آئیں، تو آپ دیکھ لیں کہ لوگ آپ کے قریب ہوں گے، اور ہر آدمی آپ کے قریب ہوگا، آپ کی بات سنے گا، آپ کی گفتگو سنے گا، اور یہ سارا کردار اور سارا پیغام اور یہ سارا میسج اگر کسی نے عطا کیا ہے تو وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کبھی کسی جھگڑے کے اندر شامل نہیں ہوئے، کسی فتنے فساد کے اندر شامل نہیں ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا کردار اتنا اعلیٰ کردار تھا، اتنا افضل اور بلند و بالا کردار تھا کہ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی وجہ سے آج پوری کائنات کے اندر، دنیا کے چپے چپے کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے موجود ہیں، چاہنے والے موجود ہیں، اور پوری کائنات کے اندر جو اسلام پھیلا ہے یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیمی، سادگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن رحم کی وجہ سے آپ کے اخلاق و کردار کے اندر، کیونکہ وہ جمال تھا اور وہ کمال تھا کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا وہ آ کر کے وہ کس رویے سے پیش آتا، وہ تاریخ کے اندر اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ وہ آنے والا کس لہجے سے آ کے پیش ہوتا، لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں آتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کو دیکھتا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرمی کو دیکھتا، تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بن کر کے واپس تشریف لے جاتا۔ اپنے آپ کو جھگڑے سے محفوظ رکھنا، فتنے اور فساد سے محفوظ رکھنا، کسی بھی فتنے اور فساد کا حصہ نہ بننا، اس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خود کو جھگڑے سے محفوظ رکھتا ہے، اگر کوئی شخص اس کے پاس آ گیا اور اس سے جھگڑا کر رہا ہے، جان بوجھ کے جھگڑا کر رہا ہے، بار بار پریشان کر رہا ہے اس کو، اور جھگڑے پر اس کو ابھار رہا ہے کہ یہ جھگڑا کرے، مگر اس کے باوجود یہ شخص اس سے جھگڑا نہیں کر رہا، تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے اندر عظیم الشان محل عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی شان ہے اس شخص کی کہ وہ آدمی جان بوجھ کر کے اسے جھگڑا کر رہا ہے، مگر یہ شخص جھگڑا نہیں کرتا۔ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھگڑا کرے اور جس سے جھگڑا کیا جا رہا ہے یہ شخص حق پر ہے، سچائی پر ہے، اور سچائی پر، حق پر ہونے کے باوجود انہیں لین دین کا معاملہ ہے یا باقی کوئی اور روزمرہ کا مسئلہ ہے یا کسی اور مسئلے پر اس کا جھگڑا ہو گیا اور یہ اس سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن اس صورت میں بھی یہ اس سے جھگڑ نہیں رہا بلکہ نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو کر رہا ہے، حلیمی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے درمیان میں عظیم الشان محل عطا فرمائے گا، یعنی جنت وسطی درمیان میں اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور تیسری صورت آقا کریم نے اسی کے تعلق سے ذکر فرمائی ہے، کیونکہ اس میں 3 صورتیں نکلتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان وہ جھگڑا نہیں کرنا چاہتا اور خود کو جھگڑے سے الگ رکھتا ہے، اور دوسری صورت یہ کہ یہ خود حق پر بھی ہے اور اس کے باوجود یہ جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، اور تیسری صورت جو سب سے اعلیٰ صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جھگڑا اس لیے نہیں کرتا حالانکہ یہ حق پر بھی ہے، یعنی لین دین کے معاملے میں یہ حق پر ہے اور اس کا مال غصب کر لیا ہے، اس کی زمین غصب کر لی ہے، یا اس کا کسی اور معاملات میں، لین دین کے معاملات میں غصب کر لیا سامان اس کا، اس کے باوجود یہ شخص صرف اس لیے جھگڑا نہیں کرتا کہ اس کے اخلاق پر بات اٹھے گی، اس کے کردار پر بات اٹھے گی، اور وہ اپنے کردار کو اعلیٰ رکھنا چاہتا ہے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ رکھنا چاہتا ہے، نرالا رکھنا چاہتا ہے، اور وہ اس نیت سے جھگڑا نہیں کرتا کہ معاشرے کے اندر لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں شخص وہ جھگڑا کرنے والا ہے، وہ فلاں شخص فسادی ہے، یعنی وہ خود اپنے کردار کو نرالا رکھنا چاہتا ہے، اپنے کردار کو اعلیٰ رکھنا چاہتا ہے، اور اس نیت سے وہ جھگڑا نہیں کرتا کہ میں فساد نہیں چاہتا تاکہ میرے کردار کے اوپر داغ نہ لگے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے کردار کو بچانے کی خاطر، اپنے اخلاق کو بچانے کی خاطر
وہ لڑائی اور جھگڑے سے سائڈ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی لہ فی اعلیہا، جو جھگڑے اور لڑائی میں اس نیت سے شامل نہیں ہوتا اور نہ اس نیت سے کرنا چاہتا ہے کہ میرے کردار پر بات آئے گی، انہیں وہ اپنے کردار کو بہتر رکھنا چاہتا ہے اور جھگڑے اور لڑائی سے سائڈ ہو جاتا ہے، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ حدیث کا معنی یہ ہوا کہ جو شخص خود کو جھگڑے سے محفوظ رکھتا ہے اس نیت سے کہ میرے کردار کے اوپر بات آ جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ دیکھو کتنا گرا ہوا ہے اپنے کردار سے، وہ اپنے کردار کو محفوظ رکھنے کی خاطر اور اپنے کردار کو ایک نمایاں رکھنے کی خاطر جھگڑے اور فساد سے سائڈ ہو جاتا ہے، دوسرے کی بات برداشت کر لیتا ہے، اسے جھگڑا نہیں کرتا، لڑائی کی ہے، اس نے گالی دی ہے، اس نے پتھر مارا ہے، اس نے پانی بند کیا، راستہ بند کیا، اس کے اوپر جو ہے پریشانیوں کا، مصیبتوں کا ایک انبار آ چکا ہے اور دشمن چاروں طرف سے اس کے اوپر کھڑے ہو چکے، مگر اس کے باوجود ایسے عالم میں یہ حوصلہ رکھتا ہے اور اپنے کردار کو نمایاں رکھنے کے لیے کسی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا نہیں کرتا، گالی کا جواب نہیں دیتا، فتنے کا جواب نہیں دیتا، کسی بھی تعلق سے کوئی اس کے اوپر فساد ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو کسی کا یہ جواب نہیں دیتا، اس نیت سے نہیں دیتا کہ اس کا کردار نمایاں رہے، اس کا کردار بہتر رہے۔ اپنے کردار کو بہتر رکھنے کے لیے اگر یہ اپنے آپ کو دنیا میں اس نیت سے پیش کرتا رہے گا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور یہ جنت میں داخل ہوگا تو جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو عطا فرمائے گا۔ جو شخص لڑائی اور جھگڑے کا حصہ بنتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اس شخص پر غضبناک ہوتا ہے جو بار بار لڑائی کرتا ہے، جو بار بار جھگڑا کرتا ہے، جو بار بار فتنہ اور فساد برپا کرتا ہے، دو قبیلوں کو آپس میں لڑا دیا، دو گھروں کو آپس میں لڑا دیا، بھائی بھائی کو لڑا دیا، باپ بیٹے کو لڑا دیا، بیچ میں کوئی اور سلسلہ نکال دیا، ایک خاندان کے اندر ایک فتنہ برپا کر دیا، ایک فساد برپا کر دیا، اور وہ خود آرام کر رہا ہے اور وہ خود عیش کر رہا ہے اور دو فریق کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ ایسا شخص کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایسا شخص کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو، معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہو، معاشرے کے اندر لڑائی اور جھگڑا پیدا ہو، یہ شخص وہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس شخص کو ناپسند کیا کہ جو بات بات پر جھگڑا کرے، یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا گزر ایک مجلس سے ہوا اور وہاں کچھ لوگ کسی مسئلے کے اندر جھگڑ رہے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ناپسند کیا اور آپ نے منع کیا کہ جھگڑا نہ کرو، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جھگڑے سے منع کیا اور بار بار جھگڑنے والے کو ناپسند کیا۔ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت لڑائی کرنا شروع کر لے، 24 گھنٹے لڑائی، جب بات ہو تب لڑائی، بولنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بیٹھنے میں، ہر معاملات میں انسان لڑائی کرتا رہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہر وقت انسان لڑائی کرے۔ تو بہرحال لڑائی سے، جھگڑے سے، فتنے سے اور فساد سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچتا رہے، کیونکہ الفتنہ تو اشد من القتل قرآن کریم میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے کہ فتنہ فساد برپا کرنا یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا جھگڑے سے بچیں، بار بار جھگڑا نہ کریں، ہر بات پہ جھگڑا نہ کریں، اور اگر کوئی شخص جھگڑے کی نیت سے آپ کے پاس آ بھی گیا ہے مگر آپ اپنے کردار کو نمایاں رکھیں، آپ اپنے اخلاق کو نمایاں رکھیں اور اپنے کردار کے اوپر داغ نہ آنے دیں، آپ لڑائی سے سائڈ ہو جائیں، جھگڑے کا حصہ نہ بنیں، اور جب آپ جھگڑے کا حصہ نہیں بنیں گے، اپنے آپ کو جھگڑے سے محفوظ رکھیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمائے گا۔